جی بی کے اندر جو گورنمنٹ پارٹی حکومت بنانے میں اداروں کا اسٹیبلشمنٹ کا کتنا کردار ہوتا ہے، کتنا آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوتی ہے؟ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل فیض صاحب ہیں یا ان کی جو ٹیم ہے، انہوں نے جب کہا خان کو کہ آپ یہ لیجسلیشن کریں، پارلیمنٹ میں لیجسلیشن بل پیش کریں، تو اس نے کہا جی مجھے جی بی میں اپنی حکومت چاہیے. میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو جی بی میں حکومت بنا کے دی گئی. ایک ضدی بچے کی طرح اس نے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے وہ ہر کچھ منوا لیا. جب جی بی میں مخلوط حکومت ان کو بنا کے دی گئی، اس کے بعد اس کو کہا کہ آپ بل ٹیبل کریں، تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے آزاد کشمیر سے پرابلم آ رہا ہے، آپ آزاد کشمیر میں بھی میری مدد کریں. آزاد کشمیر میں بھی جس طرح مدد کی سب کو پتہ ہے. وہاں پہ سنتورس کے جو ہمارے مالک ہیں، ہمارے سردار تنویر الیاس صاحب، ان کو بنایا گیا. اس کے بعد جب خان صاحب کو جنرل باجوہ نے کہا کہ اب آپ پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کریں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اپوزیشن پیش کرے، میں نہیں کر سکتا. دوسرا انہوں نے کہا جی بی بی مریم نہیں آئے گی جی بی میں الیکشن کمپین میں. اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے یہ بتائی مجھے کہ بی بی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتی ہیں، یہ خطہ بڑا حساس ہے، اور یہاں کوئی کنٹروورشل بات وہ کرتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. میں نے کہا جی میں تو یہ کمٹمنٹ نہیں دے سکتا، وہ میری پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ ہماری فیض ہیں پارٹی کی. کل الیکشن لڑنا ہے، ٹکٹ انہوں نے دینا ہے، انہوں نے آ کے یہاں کمپین کرنی ہے. ہم تو الیکشن جو ہے وہ ہر صورت جیتنے کے لیے نہیں لڑتے، ہم تو نظریے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. اگر ہار گئے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو تیسری انہوں نے جو شرط رکھی تھی وہ یہی تھی غالباً کہ یہ جو ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا نواز شریف صاحب کا، ان دنوں وہاں ہم جلسے کر رہے تھے، انہوں نے کہا اس سے آپ لوگ ڈسٹینس کریں. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ بات آئی گئی. اگلے دن میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم مریم صاحبہ کو بھی بلائیں گے جی بی کے الیکشن میں، بھرپور طور پہ وہ یہاں کمپین بھی کرے گی. یہ میں کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف وہ ایک ذمہ دار لیڈر ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. جی بی کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ بات ہوگی، اور ہم نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے نواز شریف صاحب کے. وہ نظریہ کیا ہے؟ سول سپریمیسی، قانون کی حکمرانی، گڈ گورننس، یہی ہے نا جی انفراسٹرکچر. تو اب میں نے 2 دن بعد آفس چھوڑ دیا، الیکشن شیڈول آ چکا ہے. یہ میں ریکارڈ، آپ کی ملاقات نہیں ہوئی جی؟ ساری باتیں فون پہ ہوئی ہیں؟ نہیں وہ صاحب میرے پاس آئے ہیں. اچھا، کرنل نعیم آئے تھے، بریگیڈیئر نعیم، اور فیض حمید صاحب نے آپ کو کال کی؟ جی اس نے کال کی فیض صاحب نے، اور اپنے جو ہے وہ کارندے کو میرے پاس بھیجا، اور وہ آئے، وہ گلگت آئے ہوئے تھے، ملاقات ہوئی. اور مختصر یہ کہ ہم نے ان کی بات سے ایگری نہیں کیا، یا ہم سے وہ مطمئن نہیں ہوئے. تو اب 24 جون 2020 کو میں نے چیف منسٹر کا آفس خالی کیا، میرا ٹینیور پورا ہوا تھا. اور یقیناً اس سے 7 دن پہلے، میرے آفس چھوڑنے سے 7 یا 15 دن پہلے الیکشن شیڈول آ گیا تھا. ٹھیک ہے. 15 اگست کو پولنگ ڈے رکھ دیا گیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم اپنی کمپین میں ہم نے آ کے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز بلائی، اور ٹکٹوں کے حوالے سے سینٹرل پارٹی کو ریکویسٹ بھیجی. اس دوران اچانک ہمارا الیکشن غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جاتا ہے. اس وقت تک پی ٹی آئی کے پاس کوئی بندہ نہیں تھا، 2 یا 3 سے زیادہ وہاں الیکشن لڑنے والے لوگ نہیں تھے، ان کا پارٹی سٹرکچر نہیں تھا. تو ہم چیختے رہے کہ بھئی الیکشن شیڈول آپ نے کس لیے ملتوی کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کبھی کورونا بتایا، کبھی کیا بتایا. ہم کورٹس میں گئے، کورٹس میں جناب وہ لنگر آن کروایا گیا اس کو، اور الیکشن غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا.